الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جس عنوان کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں وہ عنوان بڑا اچھا اور بڑا پیارا عنوان ہے، اس لیے کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کام اگر بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سکسیس دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جتنا جانتا ہے ہم بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمیں بنانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کا علم اس کے پاس ہوتا ہے کہ اس چیز کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور کس چیز میں ہمارے لیے کامیابی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اور پھر وہ جو گائیڈ لائنز ہمارے لیے جاری کر دے، وہ گائیڈ لائنز کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ہم ضرور بالضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، بس گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ پھر ایک موبائل فون بنانے والی کمپنی جو موبائل فون بناتی ہے اور پھر ریٹیلر اس کو بیچتے ہیں، وہ کمپنی جو فون بناتی ہے اس فون کے اندر کیا ایڈوانٹیج ہے، کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہ کمپنی کو ظاہر سی بات ہے کہ پتہ ہوگا کہ اس کے اندر ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اس لیے کہ بنایا اس نے۔ اگر یہ فون کے اندر کوئی پرابلم آتی ہے تو سولوشن کیا ہے کمپنی جانتی ہے، اسی طریقے سے ہم کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے اندر ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کون سے راستے پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، کون سے راستے پر ہم چلیں گے تو ناکام ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کیوں نہ اسی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں۔ دیکھو، کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا، اور میں آپ کو اگر اس پرابلم کے اندر ہم پھنسے ہیں تو پرابلم کا سولوشن کیا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم قرآن مقدس کی چند آیات کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس جان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم یاد فرمائی جان کی اور اس کے بنانے والے یعنی اللہ کی، جس نے اس کو بنایا۔ وہ بنانے والا اللہ ہے جس نے اس کو بولنے کی طاقت دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دھڑکنے کے لیے دل دیا، چلنے کے لیے پیر عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جان کی قسم اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی ٹھیک۔ سورہ تین کے اندر اگر ہم جائے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی قسم یاد فرمائی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور سامان والے شہر کی یعنی رسول اللہ کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بالکل ٹھیک بنایا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی نے نافرمانی اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انسان کو اچھی صورت پر اللہ نے بنایا اور ٹھیک بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے اندر ڈال دی۔ اس کے دل میں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دی، نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دی، فرما برداری بھی رکھ دی، گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھ دیا، نیکی بھی رکھ دی۔ اس کا اختیار اب انسان کے پاس ہے کہ انسان نافرمانی والا راستہ استعمال کرتا ہے یا فرما برداری والا۔ اگر وہ نافرمانی والا راستہ اختیار کرے گا اور نفس کے بہکاوے میں آ جائے گا تو پھر اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کی مخالفت کی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے گناہوں میں اپنے نفس کو چھپا لیا، گناہوں کا عادی بنا لیا، ایسا بندہ ناکام ہے۔ یعنی یہاں پر کامیابی کا ایک اصول اللہ نے
نفس کو پاک اگر جس نے کر لیا وہ رکھا ہے، جس بندے نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دوسرا اصول اللہ نے رکھا، جس نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو گندا کر دیا ایسا بندہ ناکام ہو گیا۔ جو بندہ چاہتا ہے کامیاب ہونا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جنت 2 قدم پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ یعنی نفس کے بہکاوے میں جو بندہ آیا وہ گیا۔ آپ دیکھیں شیطان کتنا بڑا تھا، استاد الملائکہ تھا، جنت میں رہتا تھا، سجدے اتنے کیے کہ زمین کا آسمان کا کوئی خطہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں اس نے سر نہ ٹیکا، اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ بیان کی ہو۔ لیکن دیکھو شیطان سے بڑا دشمن اگر ہمارا کوئی وہ نفس ہے، برا نفس۔ جی ہاں، شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے۔ اس کے نفس ہی نے تو اس کو انا کی طرف لے کر گیا نا، ورنہ شیطان تو اچھا ہی تھا۔ تو میرے بھائیوں، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کیسے پاک کرنا میں آگے بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہلاک کرنے والی 3 چیزوں کا ذکر کیا، نمبر 1 اللہ کے رسول فرماتے وہ بخل بندہ جس کی اطاعت کرے، یعنی وہ کنجوسی جس کی بندہ اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نے دولت دی، اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا ہے، نہ دینی کاموں میں خرچ کر رہا ہے، نہ خود کے اوپر نہ اولاد کے اوپر۔ اولاد کو کھلانا بھی صدقہ ہے، خود کا کھانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اگر بندہ کما کر کھاتا ہے اس پر بھی ثواب دیتا ہے، لیکن وہ بڑی کنجوسی کرتا ہے، اچھا پہنتا نہیں ہے، اچھا کھاتا نہیں ہے، کنجوسی کرتا ہے، تو یہ کنجوسی اس کو ہلاک کر دیں گی۔ نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نفس، برا نفس جس کی بندہ اطاعت کرے، جس کی پیروی کرے، یہ تیسرا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گا۔ یعنی میرے بھائیوں سوچے کہ انسان جس کو اس کا نفس ہلاک کر رہا ہے، انسان جس کو اس کی کنجوسی ہلاک کر رہی ہے، اور اگر وہ بندہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بچا کیا ہے پھر؟ ذرا اندازہ کرے، اگر کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے اس بندے کے لیے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کنجوسی سے بچے اور نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ نمبر 3 وہ شخص جو اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، یعنی وہ بندہ ایسا ہے کہ بالکل پاک اور پوتر ہے، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے وہ خطا سے پاک ہے، بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ 3 چیز ہلاک کرنے والی، جس میں نفس کی پیروی بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ آگے ہم بڑھے، ایک حدیث پاک، اگر یہ حدیث پاک ہم صحیح معنوں میں سماعت کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حدیث پاک سن کر ہم سدھر گئے تو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا تو حضرت جبرائیل کو بولا کہ جاؤ جا کر جنت دیکھو۔ حضرت جبریل گئے، انہوں نے جنت کو دیکھا، جنت کی کیاریوں کو حضرت جبریل نے دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کی حوروں کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ، یہ جنت تو ایسی ہے کہ ہر بندہ جو اس کو سنے گا، اس کے بارے میں سنے گا یا اس کو دیکھ لیں گا تو وہ اسی میں آنے کی کوشش کریں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشقتیں جنت کے اوپر رکھ دی، شریعت کی پابندیاں، شریعت کے احکام اور نفس کی کاٹ والے جو اعمال ہے وہ مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوپر رکھ دیا، جو مشکل کام ہے۔ جب حضرت جبریل سے کہا جاؤ دیکھو، حضرت جبریل گئے اور انہوں نے جنت کے اوپر مشقتوں کو دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ، یہ جو مشقتیں ہیں جنت کی، میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں کوئی آ ہی نہیں سکے گا اگر ان مشقتوں کے بارے میں وہ سوچے گا، اور بڑی مشکل ہے، جو بندہ آ گیا وہ آ گیا ان مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت کا جو راستہ ہے نا وہ شریعت والا راستہ ہے، جس کے اندر طبیعت کو ہم شامل نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے یہاں پر کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں پر یہ چلتا ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، اور طریقت کو اپنی طبیعت کے حساب سے اس کا ماڈل سیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 1 انگوٹھی پہننے کے لیے کہا، وہ 10 انگوٹھی پہنیں گے اور کہیں گے شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ اسلام نے نماز کی پابندی کا کہا، وہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، اور وہ مطلب ان کی عجیب ہی تھنکنگ ہے، بس نعتیں پڑھو، نعرے لگاؤ اور یہ کرو تو جنت مل جائیں گی۔ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ کے رسول خود فرماتے کہ بے نمازی جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہم ان کی بات پر عمل نہیں کر رہے، بس ان کی تعریف ہم بیان کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ طبیعت میں آسانی ہے۔
لیکن یہاں اللہ کے رسول فرما رہے کہ جنت کا راستہ مشقت والا راستہ ہے، جس کے اندر نفس کی خواہشات کو کچلنا ہوگا، جو اپنی طبیعت کو اچھا لگے وہ طریقت بنا کر پیش کرنا، یہ کون سی طریقت ہے میرے بھائی؟ اور شریعت اور طریقت الگ چیز ہے ہی نہیں، شریعت بھی مصطفیٰ کے قدموں سے ہے، طریقت بھی مصطفیٰ کے قدموں سے ہے۔ تو طبیعت کی مخالفت، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل مشقتیں ہیں اس پر، پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، حضرت جبریل سے کہا جا کر دیکھو، حضرت جبریل نے دیکھا جہنم کی وہ بھڑکتی آگ، تو حضرت جبریل کہنے لگے یا اللہ جو اس کے بارے میں سنے گا یا دیکھے گا وہ اس میں آنے کی کبھی بھی سوچے گا نہیں کہ میں جہنم میں جاؤں، وہ ہمیشہ سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لذت نفس کی اس کے اوپر رکھ دی، گناہوں کی لذتیں اس کے اوپر رکھ دی۔ حضرت جبریل نے جب لذتوں کو دیکھا تو کہنے لگے اے اللہ جو لذتیں اس کے اوپر رکھی ہے نا، کوئی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ بچے گا جہنم میں جانے سے۔ یعنی جہنم کا راستہ آسان ہے، جنت کا راستہ مشکل ہے، جہنم کا راستہ لذتوں والا ہے اور جنت کا راستہ مشقتوں والا ہے۔ لیکن اگر ہم جنت میں دیکھیں، یہ تو چند سالہ زندگی ہے، جہنم اور جنت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر مشقتیں اٹھانی پڑے اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نفس پر قابو کیسا ہو۔ نفس کو آپ قابو کر سکتے ہیں مجاہدے کے ذریعے سے۔ وہ مجاہدہ کیا ہے؟ یعنی نفس کا جو توڑ ہے نا وہ اس کی مخالفت ہے۔ اگر نفس نماز نہ پڑھنے کی طرف لے کر کے جا رہا ہو نا تو آپ نماز ہر حال میں پڑھے، بلکہ 2 رکعت شکرانہ پڑھ کر آئے۔ اگر نفس گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، کاٹے اس کو، نیکی کی طرف لے آئے۔ جب آپ مسلسل اس کو کاٹیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، کاٹیں گے، مخالفت کریں گے، تو اس کو عادت ہو جائیں گی پھر عبادت کی۔ اور جب نفس کو عبادت کی عادت ہو گئی، یعنی آپ کا نفس پاک ہو گیا، تو اسی کے لیے انعام ہے قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ ایک کام کرے، بس نفس کو پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔